أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لبني آدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین معزز حاضرین اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام وہ حفاظ اعظام ائمہ کرام پس پردہ سننے والی اسلامی خواتین ماں بہنوں الحمدللہ بہت ہی کامیاب پروگرام مغرب کے بعد سے ہی چل رہا ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ میں صرف دعا کرا دوں گا لیکن مولانا جمال عبد الناصر صاحب نے کہا کہ نہیں کچھ عرض بھی کر دیجئے ساری باتیں الحمدللہ یہاں ہو چکی ہے آج کے جلسے سے مناسبت سے جتنی باتیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہو چکی ہے الحمدللہ مولانا نسیم نظر صاحب نے تو حق ہی ادا کر دیا آج کے جلسے کا اتنی قیمتی باتیں اگر ہم لوگ اس کو اپنے دل میں بسا کر لے جائیں گے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اگر پیدا کر لیں گے تو ہمارا آنا بھی بیٹھنا بھی سننا بھی سب ہمارے لیے کارآمد ہو جائے گا میرے دوست بزرگوں اس لیے اب زیادہ بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مختصر سی بات مختصر وقت میں میں آپ کے سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد دعا ہو جائے گی اس لیے آپ گھبرائیے گا نہیں کہ ابھی بیٹھے کیے ہیں پتہ نہیں اب کہاں تک لے جائیں گے اس لیے وقت محدود ہے کہہ دیا گیا ہے مختصر انداز میں انشاءاللہ بات کہہ کر دعا کرا دوں گا میرے دوست بزرگوں مولانا شہادت اللہ صاحب نے یہ ان کی دانش مندی ہے عقل مندی ہے یہ ایسے ایسے شورا اور ایسے ایسے خطیب کا انتخاب کرتے ہیں کہ جن کی آنے سے جس کی شرکت ہی جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے الحمدللہ سارے لوگ آئے اور یہ جلسہ کامیاب بھی ہوا مولانا شہادت اللہ صاحب نے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے الحمدللہ ہم سب مل کر ابھی دعا کریں گے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے میرے دوست بزرگوں ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کیا ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس بھی پڑھ کر سنایا پروردگار کا فرمان یہ لوگوں تم امانت کو امانت والے تک پہنچا دو امانت میں خیانت نہ کرو لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم نے امانت کے مفہوم میں تنگی پیدا کر دیا ہم امانت اسی کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے پاس پیسے رکھ دیے کسی نے کسی کے پاس سامان کوئی گروی رکھ دیا وہی امانت ہے حالانکہ نہیں علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں باصلاحیت علماء کرام سب ہے یہاں مفسرین کرام نے اس آیت کے ذیل میں جو امانت کا مفہوم بیان کیا ہے اس میں کشادگی بیان کیا ہے وسعت بیان کیا ہے اور فرمایا
پروردگار نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، بلا شبہ پروردگار نے حکم دیا لوگوں تم امانت کو امانت والے تک پہنچا دو۔ پروردگار نے کسی کو گاؤں کا ذمہ دار بنایا، گاؤں کے پاس امانت ہے۔ پروردگار نے اگر کسی کو ملک کا ذمہ دار بنایا، ملک اس کے پاس امانت ہے۔ پروردگار نے کسی کو ضلع کا ذمہ دار بنایا، ضلع اس کے پاس امانت ہے۔ پروردگار نے کسی کو اگر اپنے گھر کا ذمہ دار بنایا تو گھر اس کے پاس امانت ہے۔ اور پروردگار نے اگر آپ کو صاحب اولاد بنایا تو اولاد بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ اولاد اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ نہیں سمجھ لیجیے یہ میری اولاد ہے ہم اس کے ساتھ جو چاہیں جس طرح چاہیں معاملہ بڑھتے نہیں، یہ امانت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا پڑے گا، وہی برتاؤ کرنا پڑے گا، اسی طرح کا سلوک کرنا پڑے گا جو سرکار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، لہذا اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کا خیال نہ کیا، تعلیم کا خیال نہ کیا، تعلیم سے آراستہ نہ کیا تو گویا کہ ہم امانت کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ آپ نے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کی، بچوں کی دینداری کی فکر نہیں کی تو گویا کہ ہم اپنے اولاد کے ساتھ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں صحیح برتاؤ نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت میں اپنے تمام بچوں کو بلاتے ہیں، تمام بچوں کو یکجا کرتے ہیں، تمام بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ اکبر۔ اچھا بیان کر۔ بستر مرگ پر ہے لیکن اس عالم میں بھی فکر کس کی ہے تو اپنے بچوں کی ہے، اپنے بیٹوں کی ہے، اپنی اولاد کی ہے۔ سب کو جمع کرنے کے بعد سب کو سوال کرتے ہیں او میرے جگر بارو، او میرے جگر کے ٹکڑوں، تم مجھے یہ بتلا دو میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کے سامنے تم سر جھکاؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے اگر یہ میری اولاد دیندار بن گئی، ان کے اندر دینداری آ گئی، اس کی زندگی اگر کامیاب ہو گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری زندگی کامیاب ہو جائے گی، میری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے سب کو جمع کر کے سوال کر دے ما تعبدون من بعدی، او میرے جگر بارو میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کیا طرف ہے، کیا لگن ہے دل میں، آپ ذرا اندازہ کیجئے۔ رونق آ جاتی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بڑے سے بڑے کالجوں میں جا کر تعلیم دلواتے ہیں، یہاں سے باہر بھی بھیجتے ہیں، یقینی طور پر آپ قابل مبارکباد ہے، بھیجیے، لیکن پہلے اسلامی رنگ میں اس کو رنگ دیجیے، پہلے اسلامی تعلیمات سے آراستہ کر دیجیے، پہلے قرآن کی تعلیمات سے اس کو معمور کر دیجیے، قرآن کا رنگ اس کے اوپر چڑھا دیجیے، اسلام کا رنگ اس میں چڑھا دیجیے۔ جب اسلام کا رنگ چڑھ جائے گا، قرآن کا رنگ چڑھ جائے گا تو پھر کسی بھی تہذیب میں بھیجیے گا تو اس کی وہ تہذیب اپنا اثر اس کے اوپر نہیں ڈال سکتی ہے، دوسرے تہذیب میں جا کر کے وہ بگڑ نہیں سکتا ہے اور دوسری تہذیب کا رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا ہے۔ اس لیے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے اپنے بچوں پر پہلے اسلامی رنگ چڑھا دیا ہے، اسلامی رنگ میں رنگ دیا ہے تو اب انشاءاللہ کسی بھی تہذیب میں جائے گا، کسی بھی کلچر میں جائے گا تو وہ اپنا شعار باقی رکھ سکتا ہے، اپنا اسلامی تخصص کو باقی رکھ سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ آراستہ کیجیے، دینی تعلیم سے جوڑیے، قرآنی تعلیم سے جوڑ دیجیے، قرآنی تعلیم سے آراستہ کر دیے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ہم امانت
کے ساتھ جو ہے خیانت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امانت کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے تھا ہمارا وہی برتاؤ ہو رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس سوال پر تمام بیٹوں نے، جتنے حاضر تھے سب لوگ نے تمام بیک زبان سے یہ جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تو انہی کی عبادت کریں گے جن کی آپ نے عبادت کی ہے، ہم انہی کے سامنے پیشانی جھکائیں گے جن کے سامنے آپ نے پیشانی جھکائی ہے، ہم انہی کی بندگی کریں گے جن کی بندگی آپ نے کیا ہے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو شرح صدر ہو گیا، اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں بھی یہ طرف ہونی چاہیے، ہمارے دل میں بھی یہ لگن ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے بچوں کے اندر اسلامی تہذیب نہ دیکھ لیں، اسلامی رنگ نہ دیکھ لیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسانی جسم میں گوشت کا ایک لترا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، اگر وہ صحت مند ہے۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا نصیر نظر صاحب نے سائنس کے حوالے سے ساری تحقیق آپ کے سامنے پیش کیا، دل کا کیا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسانی جسم میں گوشت کا وہ لترا جو ہے دل، کہہ رہے اگر وہ صحت مند ہے، وہ تندرست ہے تو انسانی جسم بھی تندرست رہتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر گڑبڑی آ گئی، اس کے اندر اگر فساد آ گیا تو میرے دوستوں بزرگوں سارے اعضاء برباد ہو جائیں گے، سارے اعضاء خراب ہو جائیں گے، انسانی جسم کی سلامتی باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے جسم میں جو حیثیت دل کا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے سماج میں، معاشرے میں وہی حیثیت ہمارے مدرسے کا ہے۔ اگر وہ مدرسہ صحت مند ہے تو ہمارا سماج بھی صحت مند رہے گا، ہمارے سروں پر ٹوپیاں بھی نظر آئیں گی، ہمارا امام بھی رہے گا، ہمیں کہیں بھی ہمیں محتاجگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہمارے مدرسے میں انحطاط آیا، مدرسے پر سوال آیا تو جان لیجئے پھر ہم بھی باقی نہیں رہ سکتے، ہماری بھی عزت اور عظمت باقی نہیں رہے گی، ہمیں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، ہمیں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آج جو ہمارے ہر گاؤں میں، ہر محلے میں مولانا علماء کرام حفاظ اعظام کا ایک جنب غفیر نظر آ رہا ہے، یہ مدرسے والے فیکٹری کھولے ہوئے ہیں، اور مدرسے والے ہر سال ہزاروں کے ہزار میں تعداد نکالتے ہیں اور اس معاشرے کو، سماج کو دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، لیکن اگر ہم نے ان کی فکر نہیں کیا، ان کی طرف توجہ نہیں دی، یاد نہیں دیا، تو یاد رکھیے تاریخ جو ہے، اورات تاریخ کا اورات جو ہے اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ جہاں مدرسے پر زوال آیا، مدرسے میں انحطاط آیا، تو میرے دوستوں بزرگوں وہاں کا وجود ختم کر دیا گیا، وہاں پر مسلمان بھی ختم ہو گئے۔ اس لیے جو حیثیت ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں دل کا ہے، وہی حیثیت اس سماج میں، اس معاشرے میں مدارس کا بھی ہے۔ ہم ایک کی فکر ہونی چاہیے، کم سے کم آپ اس مدرسے کا تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کو پیر نہیں کھینچیے، کم سے کم آپ اس کی برائی نہیں کیجیے، جو کام کر رہا ہے آپ اس کو سہ دے دیجیے، آپ اس کی مدد کر دیجیے، اس کے خلاف کیجیے گا۔ میرے دوست بزرگوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، یا تو تم طالب علم بن جاؤ، یا تو علم بن جاؤ، یا تو طالب علم بن جاؤ، یا علم والے سے محبت رکھنے والے بن جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا کہ چوتھا چیز مت بننا، یعنی علماء سے بغاوت رکھنے والے، علم سے بغاوت رکھنے والے، علم عالم دین سے حسد رکھنے والے، ایسا نہیں بننا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ میرے دوست بزرگوں، لہذا اللہ رب العزت نے اگر ہمیں ایک نعمت دیا ہے ہمارے
محلے میں، تو یہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بن کر کے شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اس اوسی گوٹ میں بھی اللہ نے ایک چراغ جلایا ہے، اور ہم اس چراغ کو اور مدد کر کے اس چراغ کو اور روشن کریں گے تاکہ اور روشنی پھیلائے گا اور پورا محلہ منور ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہماری بچیاں بھی پڑھے گی، بچے بھی پڑھیں گے۔ آج بچیوں کو تعلیم دینا نہایت ضروری ہے۔ بچیوں میں بے راہ روی آ رہی ہے، بچی بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، صحیح رہنمائی نہیں مل رہی ہے، صحیح تعلیم نہیں مل رہی ہے، دینداری نہیں ہونے کی وجہ سے آج بہت ساری بچیاں جو ہے غیروں کے ساتھ رشتے بنا رہی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم سماج کے لوگ بھی اس پر بھی غور کریں گے، اس پر بھی دھیان دیں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوانہ رات بھر اٹھ نہیں پایا ہے، رات بھر سوئے نہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ اللہ اکبر۔ ان کی ایک بیٹی نیک تھی، پارسا تھی، ساری حالتوں کو دیکھ رہی تھی، ساری کیفیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبح ہو کر کے سوال کر دیا، ابا رات میں کون سی پریشانی آ گئی تھی، کون سی مصیبت میں آپ پھنس گئے تھے؟ رات بھر دیکھتی رہی، آپ بستر پر جاتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، نیند کے آغوش میں نہیں گئے، سوئے نہیں، معاملہ کیا تھا، پریشانی کون سی آ گئی تھی جس وجہ سے آپ سوئے نہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، بیٹی تمہیں کیا معلوم ہے، کل میں سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا، وہاں سے قرآن پاک کی ایک آیت لے کر آیا ہوں، ایک آیت لے کر کے آیا۔ اللہ اکبر۔ جب سے میں نے وہ آیت سنی ہے، میری آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی ہے، میری آنکھوں سے نیند ختم ہو گئی ہے۔ بیٹی بھی ہوشیار تھی، کہنے لگی ابا ہمیں بھی سنا دو، ہمیں بھی بتلا دو وہ کون سی آیت تھی۔ صحابی رسول کہتے ہیں، میں سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، دیکھا صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، امام الانبیاء مسند عدالت پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر سنا دیا، ان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون۔ قیامت کے دن پروردگار بہت سارے لوگوں کو جہنم کے گڑھے پر لائے گا، ارشاد فرمائے گا، او بندو آج اپنی نگاہوں سے دیکھ لو، مشاہدہ کر لو، دیدار کر لو، نظارہ کر لو، یہی جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ طرز والے کو اتنا ہی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، میں آئی آیت سن کر کے جب گھر لوٹ کر کے آیا، کھانا تناول کر کے بستر استراحت پر گیا، سونے کی کوشش کیا، جو ہی سونے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ آیت یاد آنے لگی، وہ مجلس نبی یاد آنے لگی، وہ انگارے یاد آنے لگے، وہ آگ یاد آنے لگی، اس لیے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرنے لگا، معافی چاہنے لگا، توبہ کرنے لگا، پھر غنودگی آئی، جھونکا آیا، پھر سوچا سو جاؤ، پھر وہی کیفیت شروع ہو گئی، پھر وہی آیت سامنے آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت سے زندگی بدل گئی، ایک آیت سے زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ وہ سچے لوگ تھے، وہ جاتے تھے تو اسی فکر کو لے کر جاتے تھے کہ ہمارے اندر جو کمی ہوگی ہم اس کو دور کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اپنی اصلاحی فکر لے کر کے جاتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بچپنے کا واقعہ ہے، ہم چوک چوراہے پر کھڑے رہتے تھے صرف اس لیے کہ مجلس نبی سے کوئی آئے گا، کوئی قافلہ آئے گا، کوئی جماعت آئے گی، قرآن کریم سیکھ کر کے آئے گا تو ہم ان سے سن لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنی طلب تھی، اتنی طلب تھی ان کے اندر، اتنا لگاؤ، اتنا شغف تھا قرآن کریم سے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج یہ تعلق کہاں گیا، یہ لگاؤ کہاں گیا؟ آج قرآن والے سے ہی ہمارے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج اس ضرورت ہے کہ علماء سے محبت رکھنے کی، علماء سے تعلق بنانے کی، ادارے سے جڑنے کی، ادارے کے ساتھ محبت
آج ضرورت ہے میرے دوستو. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں تو ان باتوں پر دھیان دینا پڑے گا. قرآن کا ہمارے اوپر 5 حق ہے. مولانا نذیر صاحب نے بیان کیا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا. جب تک کوئی عمل نہیں کرے گا پڑھنا دے گا. لیکن بعض علماء کرام نے اسے اور آگے بڑھ کر کے حقوق بیان کیے. فرمایا کہ ہر آدمی نے قرآن کریم کا 5 حق ہے. سب سے پہلے یہ حق ہے کہ قرآن کریم پہ ایمان لائے کہ یہ منظم من اللہ ہے, یہ اللہ رب العزت کے جانب سے نازل کی کتاب ہے. یہ کسی انسان کا لایا ہوا کتاب نہیں ہے بلکہ پروردگار کا کلام ہے, کلام الہی ہے. یہ تو کفار لوگوں کا خیال تھا, ان لوگوں کا عقیدہ تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا, اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی اس طرح کے قرآن لا سکتے ہیں. اللہ اکبر. پروردگار نے چیلنج کر دیا, او جاہلو, او عرب کے لوگوں جن کو اپنے زبان دانی پر فخر ہے, آ جاؤ, سامنے آ جاؤ. او عرب کے بلغاؤ, فصحاؤ, آ جاؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ, تم پورا قرآن کیا لاؤ گے, پورا قرآن کا بنا کر لاؤ گے, تم ایک چھوٹی سی سورت جیسی بنا کر لا کر دکھلا دو. اللہ اکبر. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر, ایک چھوٹی سی سورت خانے کعبے میں دیوار پر لٹکا دی گئی. لاؤ, آؤ, اپنی زبان پر تمہیں فخر ہے جس کا جواب لے کر آؤ. سارے لوگ سجدر رہ گئے, حیران رہ گئے, پریشان رہ گئے اور نہیں لائے. فرمایا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا, اگر نہیں لائے تو لا بھی نہیں سکو گے. جان لو میرے دوستو بزرگو. آخر میں فرمایا فاتوا بحدیث مثلی, ایک بات ہی لے آؤ. نہیں لا سکے. تو سب سے پہلے میرا ایمان, یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے, منظم من اللہ ہے, کلام الہی. اس کے بعد یہ ایمان لے آئے تو دوسرا کام ہم قرآن کا حق ہے, ہم اس پہ پڑھنے والے. ہر ایک آدمی اس کی پڑھنے کی کوشش کرے. اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم بھی کریں, کوشش کریں. بچے کو پڑھا دیا, بچے کو سکھا دیا, کافی نہیں ہے. بچے تو حق ادا کر دے گا, ہمارا حق کہاں گیا. اس لیے ہم بھی قرآن کا حق ادا کریں گے, پڑھنے کی کوشش کریں گے. جب ہم نے پڑھنا جان لیا تو اب سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب سمجھنے لگے تو اس کے بعد پھر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تیسرا حق, پہلا حق ایمان لانا, اللہ کا کلام ہے. دوسرا حق پڑھنے کی کوشش کرنا, پڑھنے کے بعد تیسرا حق سمجھنے کی کوشش کرنا, اور سمجھنے کے بعد چوتھا حق ہے اس پہ عمل کرنا. کیا کرنا بھائی؟ اس پہ عمل کرنا جو اللہ نے ہمیں ہدایت دیا ہے, جو اللہ نے ہمارے اوپر قرآن نازل کیا ہے, اس کے اندر کیا پیغام ہے. اچھا یہ بتائیے, اگر آپ کے پاس انگلینڈ سے یا امریکہ سے کوئی پیغام آ جائے جو زبان آپ نہیں جانتے ہیں, تو کیا اس کو گھر میں نوٹ کر کے تاک میں رکھ دیجیے گا یا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا؟ آپ بے چین ہو جائیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ کہیں گے بھائی اس زبان کے جاننے والا کہاں ہے, کون ہم کو اس کا مقصد اور مفہوم کو سمجھائے گا. جب تک آپ سمجھ نہیں لیں گے تب تک آپ بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور لوگوں, اگر امریکہ اور لندن کے خطوط کی اتنی اہمیت ہمارے دل میں ہو سکتی ہے تو پروردگار کا جو پیغام ہے 1400 سال گزر گئے, ہمارے گھر میں ہے رکھا ہوا, ہم نے کبھی کوشش نہیں کیا سمجھنے کی, ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں, ہمیں سمجھنا ہے, سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور جب ہم 4 حقوق ادا کیے تو 5واں حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کرنا ہے. صرف ہمیں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. مولانا شہادت اللہ اپنا پڑھ کر خاموش رہ جاتے, مولانا جماعت عبد الناصر صاحب پڑھ کر خاموش رہ جاتے, مفتی جہانگیر یہاں پر پڑھ کر خاموش رہ جاتے, مولانا نسیم صاحب. تو اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام پڑھ کر رہ جاتے. یہ اتنی دینی بیداری نہیں ہوتی, یہ سر پہ ٹوپیاں نظر نہیں آتی. اس لیے
سے ہماری فکر ہے ہم کسی نہ کسی حیثیت سے قرآن کی خدمت کرنے والے بنیں گے، یا تو پڑھانے والے بنیں گے، یا پڑھنے والے بنیں گے، یا پھر سمجھنے والے بنیں گے، سمجھانے والے بنیں گے، یا معاون بن کر کے اس کی خدمت کریں گے، تعاون کرنے والے بنیں گے۔ کسی نہ کسی اعتبار سے اگر ہم قرآن سے جڑیں گے تو اللہ نے قرآن میں عظمت پیدا کر دیا، قرآن کے اندر عزت پیدا کر دیا۔ جو اس سے جڑے گا اللہ اس کی زندگی میں بھی عظمت پیدا کر دے گا، اس کی زندگی کو بھی اللہ بدل کر رکھ دے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی محبت کا وعدہ فرمایا ہے، جو اس سے جڑے گا اللہ اس کو بھی باقی رکھے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ان پانچوں حقوق کو اگر ہم نے ادا کیا تو قبر کی تاریکی میں قرآن کریم ہمارے لیے سفارشی ہوگا۔ ہمیں اللہ اس جو ہے تاریکی قبر کی کوٹھری میں ہمارے لیے نور کا مینارہ بن کر کے ہمارے ساتھ موجود رہے گا اور کسی طرف سے بھی عذاب کو نہیں آنے دے گا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم سب اس پر آمادہ ہوں گے، ہم سب قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہیں گے اور خدمت کرنے والے رہیں گے۔ ارادہ کر کے ہاتھ اٹھائیے، ہم سب انشاءاللہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والے بنیں گے، قرآن سے وابستہ رہیں گے، مدرسے کی خدمت کریں گے، اور جتنی باتیں بھی اللہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو تمام باتوں پر کرنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔